ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد نواز صدریر صاحب جو معروف بزنس مین ہیں. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ یہ اپنی لائف کو کس طرح سے گزار رہے ہیں. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اور صرف اس کے لیے یہ ہے کہ کلیئرٹی ہو اور فوکس ہو, کنسسٹنسی ہو. ہم لوگوں میں مسائل یہ ہیں کہ خواب تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بڑے بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, جیٹ کھڑے ہوں, وہاں پہ سارا کچھ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کون کرتا ہے, یہ بات ہے. آپ گول دیکھیں, آپ خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پھر جاگیں, پھر ایفرٹ کریں. ابھی تک میں پاکستان سے کوئی 25,000 پلس لوگوں کو دبئی میں جاب پلیسمنٹ کے لیے شفٹ کر چکا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پائنیئر ورلڈ نیوز سے میں ہوں آپ کا میزبان سلیم رب نواز. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں. آج آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں جنہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد نواز صدریر صاحب جو معروف بزنس مین ہیں اور سیاست میں بھی ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بہت تیز ہیں. آج ہم ان کے پاس آئے ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ یہ اپنی لائف کو کس طرح سے گزار رہے ہیں اور ان کی جو علاقائی سرگرمیاں ہیں وہ کیا ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ پاک کا بہت کرم ہے, شکر الحمدللہ, بالکل ٹھیک ہے. سر اس وقت ہم جہاں پہ موجود ہیں یہ آپ کا آبائی گھر ہے؟ جی بالکل جی, یہ ہمارا آبائی گھر, آبائی گاؤں بالکل یہی ہے. سر ایک عام سا گاؤں ہے اور آپ کی ایک شاہانہ لائف ہے, کیا کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوا؟ سر محنت سے ساری چیزیں ممکن ہیں, اتنا شاہانہ بھی نہیں ہے اور گاؤں بالکل عام سا ہے لیکن بہت خاص بھی ہے کہ الحمدللہ ہمارا گاؤں جو ہے اس میں ورتھی لوگ ہیں, سارے محنتی لوگ ہیں جنہوں نے محنت سے سارا کچھ بنایا ہوا ہے. تو میرا بھی آئی کیم فرام اسکریچ اور میں نے بھی اپنی محنت سے اور اللہ پاک کی کرم سے, ماں باپ کی دعاؤں سے یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے. ایفرٹس کرنے سے سارا کچھ پاسبل ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا شانہ نہیں ہے لیکن اللہ نے ان چیزوں سے نوازا ہے کہ جو ایک عام بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں اس سٹیج تک پہنچتے پہنچتے آپ کو کتنی محنت کرنی پڑی ہے اور جو ہے اس مقام کو کتنی دیر بعد حاصل کیا آپ نے؟ دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ عام ہے کیونکہ ایفرٹ کرنے سے ہی ساری چیزیں پاسبل ہوتی ہیں. کوئی بھی شخص کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا فوکس ہو, اس کے گولز ہوں اور اس کے لیے وہ ایفرٹ کرے. تو جو بھی ایفرٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بڑا کلیئرلی قرآن پاک میں کہتی ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو جو انسان کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں. سر اس ٹائم آپ سیاست کے ساتھ وابستہ ہیں, علاقائی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کی بہت عروج پہ ہیں. تو ہم چاہیں گے نوجوان جنریشن کو موٹیویشن دینے کے لیے آپ کی جو پرسنل لائف ہے, آپ ذرا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا جو آبائی تعلق ہے وہ کہاں سے ہے, آپ نے جو تعلیم ہے وہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ جی دیکھیں, میرا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے, 288 جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, رجانہ کے پاس یہ گاؤں ہے. اور اب ابتدائی تعلیم بھی یہیں سے کی میں نے. مڈل جو ہے وہ اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی کیا, میٹرک میں نے رجانہ کے اسکول سے کیا, اس کے بعد باہر نکلے. تو نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے ہے بڑا خواب دیکھنا اور پھر اس خواب کو چیز کرنا, اس کے لیے ایفرٹ کرنا نیک نیتی سے. ساری چیزیں یہاں پہ نا دنیا میں ہم نے کچھ چیزیں ہمارے پاکستان میں اور اسپیشلی ہمارے ایریا میں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ سیدھے کاموں سے نہیں ہوتا, یہ سچ سے نہیں ہوتا, یہ ایفرٹ سے نہیں ہوتا. مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اور صرف اس کے لیے یہ ہے کہ کلیئرٹی ہو اور فوکس ہو, کنسسٹنسی ہو. ہم لوگوں میں مسائل یہ ہیں کہ خواب تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بڑے بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, جیٹ کھڑے ہوں, وہاں پہ سارا کچھ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کون کرتا ہے, یہ بات ہے. آپ گول دیکھیں, آپ خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پھر جاگیں, پھر ایفرٹ کریں. پاسبل نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ سیدھے کاموں سے نہیں ہوتا, یہ سچ سے نہیں ہوتا, یہ ایفرٹ سے نہیں ہوتا. مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اور صرف اس کے لیے یہ ہے کہ کلیئرٹی ہو اور فوکس ہو, کنسسٹنسی ہو. ہم لوگوں میں مسائل یہ ہیں کہ خواب تو ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ اس کے بڑے بنگلے ہوں, گاڑیاں ہوں, جیٹ کھڑے ہوں, وہاں پہ سارا کچھ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کون کرتا ہے, یہ بات ہے. آپ گول دیکھیں,
آپ خواب دیکھیں اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے پھر جاگیں، پھر ایفرٹ کریں. ابھی تک میں پاکستان سے کوئی 25,000 پلس لوگوں کو دبئی میں جاب پلیسمنٹ کے لیے شفٹ کر چکا ہوں. بہت سارے ہزاروں لڑکوں کو اسکالرشپس لے کے دے چکا ہوں یورپین یونیورسٹیز میں. ہم کر رہے ہیں آلریڈی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی مطلب اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے جو اکنامیکلی جن کو سپورٹ کر سکتا ہوں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے جتنا کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں ہمیشہ سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیویجولی ایک لمٹ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر آپ کو آفس ہولڈر ہونے کی ضرورت ہے. تو دیٹ واز دا اونلی ریزن. اور پھر اس سے بھی امپورٹنٹ بات جو تھی، میرا ایکٹیولی ایز اے کینڈیڈیٹ پولیٹکس میں آیا ہی جب خان صاحب کی حکومت کو عدم اعتماد کر کے وہ جو ڈرامیٹیکلی وہ سارا کچھ رجیم چینج کیا گیا، تو میں بیسیکلی اس وقت تک دبئی میں سیٹل تھا. پاکستان سے اپنے گاؤں سے رشتہ کبھی بھی نہیں توڑا. ہر مہینے مطلب میں 14-15 سال دبئی میں رہا ہوں ریگولرلی، لیکن میرا کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں جب میں اپنے گاؤں میں نہیں آیا. ایوری منتھ میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتا تھا فیملی یا یہاں پہ ساروں کے ساتھ آتا تھا. تو اس کے بعد میں کمپلیٹلی شفٹ ہو گیا. بزنس کو میں نے اپنا آٹو پائلٹ پہ چھوڑا ہوا ہے. سٹاف ممبرز ہیں، دوست ہیں، جو مطلب پارٹنرز ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. تو میں اس دن سے جب عدم اعتماد ہوا 2022 میں، اس دن سے ایکٹیولی آ کے تو ملک میں صرف اس لیے کہ جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے جو یہ نہیں ہے کہ میں اکیلا سارا کچھ کر لوں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک شمع کی طرح اپنے حصے کی شمع ہم نے جلانی ہے، اپنے حصے کی جو ہے نا روشنی ہم نے پھیلانی ہے. باقی رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سر آپ نے فرسٹ ٹائم اس بار 2024 میں جو الیکشن ہوا اس کمپین میں آپ نے حصہ لیا. آپ نے جو ہے ممبر آف سمبائی اسمبلی کا جو ہے آپ کینڈیڈیٹ بن کے جو ہے آپ نے حصہ لیا. آپ نے ایک بڑی ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ کی معروف سیاسی شخصیت کو ٹکر دی اور انہیں شکست بھی دی. بعد میں پھر آپ جو ہے سیکنڈ ہو گئے. کیا کہتے ہیں وہ کیسی نظر ہے، بتائیے ہمارے ناظرین کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبائی اسمبلی کی نہیں، قومی اسمبلی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساروں کو ہی پتہ ہے اس وقت، تو یہ اوپن سیکرٹ ہے پاکستان کی، کیا پوری دنیا کو دیکھ چکی ہے کہ کس طرح سے الیکشن مطلب جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا. تو جیسے بہت سارے پاکستان میں ہوئے ہیں اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ پبلک کے ووٹوں سے وہ ووٹ جو تھے وہ خان صاحب کے نام پہ تھے. وہ محبت لوگوں کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ ان کی تھی. میں نے تو ایک خان صاحب کا ورکر ہونے کے ناطے، خان صاحب کا ایک ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناطے ایک بیڑا اٹھایا اور اپنی ایفرٹ کی. لوگوں نے ووٹ دیے، پیار دیا، اور اس کو چوری کیا گیا ہے. مطلب رزلٹ ساروں کے سامنے ہے، یہاں پہ بڑا اوپن ہے. ہم نے وہ سارے شیئر بھی کیے، ہم نے کورٹس میں بھی دیے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن کو بھی دیے. 17 پولنگ سٹیشنز کا جو رزلٹ ہے وہ 9 فیبروری کو چینج کر دیا گیا. اور یہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہم گاؤں کے وہ آلموسٹ سارے پولنگ سٹیشنز گاؤں کے ہیں. تو گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سال ہر سال الیکشن رزلٹ نہیں بھولتے، کیونکہ ان کا اپنا آپسی گروپس کا کمپٹیشنز ہوتا ہے زیادہ. تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس پولنگ سٹیشن سے کتنے ووٹ لیے گئے ہیں. وہ اوپن سیکرٹ ہے، ان گاؤں کے لوگوں کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. اب اوریجنل فارم 45 کچھ اور کہتے ہیں، اور وہ رزلٹ سب کے سامنے، اور اس کو چینج کر دیا گیا، ملی بھگت سے کیا گیا، اور وہ کرنے والے کون ہیں وہ بھی سارے جانتے ہیں. سر اب حکومت بن چکی ہے، کیا کہتے ہیں آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، ایک مطلب آپ کا گھر ہے، یہ میرا ڈیرا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی اور آپ آ کے قبضہ کر کے تو آپ کہیں میں انصاف دوں گا، تو وہ کتنی مضائقہ خیز بات ہے. مطلب جس چیز کی بنیاد ہی جھوٹ اور چوری پہ رکھی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سامان کسی اور کا ہے، وہ آپ چوری کر کے، آپ لوٹ کے، ڈاکہ ڈال کے، تو آپ کہیں میں اس کو منصفانہ استعمال کروں گا. اس سے پاگل پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت کی طرف سے اچھے کام کیے جا رہے ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، غریب عوام کو عیدی دی جا رہی ہے، 10-10 ہزار دیا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار اچھے کام ہو رہے ہیں، عوام خوشحال ہو رہی ہے؟ سر، عوام خوشحال ہو رہی ہو تو انہیں عیدی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلی بات. دوسری بات، میں نے کلیئرلی کہا کہ جس بلڈنگ کی بنیاد ہی نہ ہو، اس کو آپ جتنا مرضی اوپر اونچا کر لیں، اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن جتنی مرضی اچھی کر لیں، اس نے گرنا ہی گرنا ہے. جس کی بنیاد ہی چور، جھوٹ اور ڈاکے پہ ہے، اس کی کیسے اس بلڈنگ کو آپ مضبوط سمجھ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتی. کیا لگتا ہے سر، یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے یہ کب تک چلے گی،
اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کس کو وزیر اعظم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اندھیری رات جتنی بھی گہری ہو اور جتنی بھی لمبی ہو اس کی سویر آنی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اب اس کی صبح جو ہے وہ بہت قریب ہے. اور اگلا وزیر اعظم آف کورس اللہ پاک عمران خان صاحب کو لمبی زندگی دے. خان صاحب کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. سر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی بالکل، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن ابھی تو اس وقت تو پولیٹیکل ملاقاتیں ڈیالہ جیل میں تو نہیں ہو رہی ہیں. ابھی تو صرف وکلا اور ان کی فیملی ہے، وہ بھی 10 بار کورٹ جو ہے وہ آرڈر دیتی ہے تو پھر جا کے ایک بار ملاقات ہوتی ہے. باقی وکلا ہی ملتے ہیں. لیکن میری خان صاحب سے ملاقات ہے. کیا کہتے ہیں جب ملاقات ہوئی تو کیا ڈسکس ہوئی؟ آپ کا کیا کہنا تھا، خان صاحب کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں جی، خان صاحب جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یہ سارے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں اس میں جنرل چیزیں ہی ڈسکس ہوتی ہیں. ایسی کوئی میری ان کے ساتھ کوئی پرسنل ریلیشن شپ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی پرسنلی اوپینینز اور ان چیزوں پہ لمبی ڈسکشنز ہوں. اوور آل پارٹی کے اوپر اور پارٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہی میٹنگز ہوتی ہیں، تو روٹین میں جو ڈسکشنز ہوتی تھی وہی ہے. سر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت بنی تھی تو حکومت کو گرانے میں، حکومت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے وہی ہیں. اس بات پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں جی، جو آج ان کا کہیں پہ نام و نشان نہیں ملتا، جو بڑے نام تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے خان صاحب کے لیے کرزمہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی وابستہ ہوتا ہے اس کا نام بڑا ہو جاتا ہے. میں خود اس کی ایگزامپل ہوں کہ ایک عام ورکر ہوں، خان صاحب کا سپاہی ہوں. خان صاحب کا ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے مجھے وہ سارے رسپیکٹ اور پیار بھی مل گیا. تو ہم نے دیکھے ہیں جو بڑے بڑے نام تھے، جو اپنے آپ کو بڑا بڑا سیاسی یا پولیٹیکلی یا مطلب اپنا کنٹری میں اکنامیکلی جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتے تھے یا جن کو لوگ سمجھتے تھے، ان کا آج نام بھی نہیں ہے. تو یہ تو کرزمہ ہے ان کی ذات کا، خان صاحب کی. تو اللہ پاک نے ان کو یہ دیا ہے. اس میں کسی کو عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر کب آئیں گے؟ انشاءاللہ بہت جلد آئیں گے، بہت جلد آئیں گے. وہ دن بہت ہی قریب ہے. اللہ کے فضل سے آئیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ خان صاحب بہت اچھے مطلب موٹیویٹڈ ہیں، ہیلدی ہیں، وہ اپنی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ لوگ پہلے دور میں ہم سنتے ہوتے تھے بڑے بزرگ چلے کیا کرتے تھے، تو خان صاحب کا تو یہ چلہ ہی ہے. وہ چلہ کاٹ رہے ہیں. ان کا ویژن جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے، ویژنری ہو گیا. ابھی جو دوست مل کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب ہر دوسری بات کے ساتھ قرآن پاک کا ریفرنس دیتے ہیں. تو انہیں ٹائم مل گیا. اٹس ناٹ گڈ تھنگ کہ وہ جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مطلب کہ ان کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے، جو لیڈرز ہیں ان کو اگر ایسی سچویشنز دیکھنی آتی ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پرسنالٹی بن کے آتے ہیں. اور الحمدللہ خان صاحب ہر حوالے سے پہلے سے زیادہ ریفائن ہو کے آ رہے ہیں. جی ناظرین، ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.